بس ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے. اس پر کوئی وزن وغیرہ رکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعدي نبي لكان عمر. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے. کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے. 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی، میرا نبی سے اقرار ہے. رک جاؤ صدیق رک جاؤ، یہی سور غار ہے. سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے. اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا. صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے. اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے. جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر آیا عمر. عمر اسلام کی بہار ہے. عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا. اسی لیے دونوں جہاں میں خبار ہے. ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے. معزز دوستو، آج 28 جون 2025 بروز ہفتہ بمطابق 2 محرم الحرام، جو اب 3 محرم الحرام کے وقت میں بدل چکی ہے، 1447 ہجری اپنی آب و تاب سے جاری ہے. اور میں یہاں پر ہمارے بھائی عبدالقدوس صاحب کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے، محسن باقی تمام محسن برادران کی دعوت پر اس سال بھی حسب سابق موجود ہوں. عنوان حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، سسر رسول، داماد بطول، سسر پیغمبر، داماد حیدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے. میں اسی موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، اللہ جل شانہ کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ جس پر جتنی رحمت چاہے نازل فرما دے. فعال لما یرید، رب جو فیصلہ کر کے کام کرتا ہے اس کا اپنا ہی معاملہ ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل، جو کام اللہ نے کیا اس سے سوال نہیں ہو سکتا، لیکن وجہ تو معاملے کی سامنے آ جاتی ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت عمر ایمان کب لائے؟ کون سا نمبر اسلام میں ایمان لانے کا ان کو ملا ہے؟ تو پوری کتب متفق ہیں، پوری تاریخ متفق ہے
کہ عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں۔ جب 40 مسلمان پورے ہوئے، عمر فاروق نے کلمہ پڑھا۔ بعض کہتے ہیں ان کے آنے پر 40 کا فیگر پورا ہوا۔ میرا سوال ہے، نبوت کے پہلے سال ایمان نہیں لائے، دوسرے سال ایمان عمر نہیں لائے، تیسرے چوتھے بھی نہیں لائے، نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے اور 40ویں نمبر پہ ایمان لائے، تو اب تو کہتے ہیں پہلے آئیں پہلے پائیں۔ جو پہلے آیا ابو بکر اسی لیے پہلا بن گیا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، یہ تو 40ویں نمبر پہ آیا تھا، دوسرے نمبر پہ کیوں بن گیا؟ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا دوسرے نمبر کا مقام کیوں لے رہا؟ 40ویں نمبر پہ مومن بننے والا اسلام میں دوسرے نمبر کا مقام حاصل کیوں کر رہا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ وجوہات رکھنے لگا ہوں۔ اگر ہم حضرت عمر کی زندگی پہ غور کریں تو حضرت عمر کی زندگی میں ہمیں ان سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا دوسرا نمبر پا رہا ہے، نبوت کے 5ویں سال ایمان لانے والا اسلام میں دوسری مرتبت حاصل کر رہا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، کئی جواب ہیں، میں کوشش کروں گا چند آپ کی خدمت میں مضبوط دلائل سے جواب رکھ پاؤں۔ مثلاً ہم حضرت عمر کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری صحیح مسلم میں حدیث پاک لائے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے لوگوں پچھلے انبیاء آتے تو جو نبی اللہ ہوتے ان کے ساتھ کچھ ولی اللہ بھی آتے، نبی اللہ کو اللہ کا نبی کہتے، ولی اللہ کو محدث کہتے۔ نبی کا کام یہ ہوتا کہ وہ اللہ سے وحی کو لیتا، امت کو وحی پہنچاتا، اللہ سے پیغام کو لیتا، امت کو پیغام پہنچاتا۔ لیکن جو ولی اللہ ہوتے تھے جن کو محدث کہتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی تو نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے دوست اور ولی ہیں، لیکن زبان ولی کی ہوگی، بات ولی اللہ ولی کے اللہ کی ہوگی، زبان اس بندے کی ہوگی اور بات بندے کے خدا کی ہوگی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، نبی وحی سے بولے گا، یہ اللہ کے الہام سے بولے گا۔ حضور پاک نے فرمایا، امام مسلم روایت لائے ہیں، فرمایا یوں ہی معاملہ چلتا رہا، لیکن جب رب نے مجھے رسالت کا تاج دے کر، نبوت کے تمغے دے کر، پیغمبری کا مقام دے کر اپنا نمائندہ بنا کے مبعوث کیا، تو میں نبی اللہ کے ساتھ بھی وہ محدث ولی اللہ آیا ہے جس کی زبان پہ اس کا رب بولتا ہے، جس مخلوق کی زبان پہ خالق کا پیغام آتا ہے۔ رسول اللہ کے چہرے پر صحابہ کی نظریں سوالیہ انداز میں پہنچ رہی ہیں، اللہ کے رسول بتائیے آپ نبی اللہ ہے، جو ولی اللہ آیا جس کی زبان پہ رب کا الہام آئے گا وہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں یکون عمر بن الخطاب، اس سے مراد خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ ناروال کے غیوروں ایک بات طے ہو گئی، میں نے کہا اسلام تو 5ویں سال لایا ہے، اسلام تو 40ویں نمبر پہ لایا ہے، لیکن تقدیر میں طے تھا یہ نبی اللہ کے ساتھ وہ ولی اللہ ہے، زبان عمر کی ہوگی، بات عمر کے خدا کی۔ حضرت عمر 40واں نمبر پورا کر رہے، 5ویں سال ایمان لا رہے، تو انہیں دوسرا مقام کیوں ملا ہے؟ مجھے ایک جواب اور بھی سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، عمر یوں تو سارے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ اللہ کی پناہ چاہ لیتے ہیں، اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں،
ہیں، لیکن عمر تیرے صفت ایسی ہے، تیرے اندر صلاحیت ایسی ہے، تیرا مقام مرتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو اتنی ہے کہ جس راستے پہ تو قدم رکھتا ہے شیطان دم دبا کے دوڑ جاتا ہے، جس راستے پہ پاؤں تیرے آتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو مجھے جواب پتہ چلا اگرچہ عمر نبوت کے اعلان کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، اگرچہ عمر نبوت کے بعد 40ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا رتبہ طے ہو چکا تھا کہ اس کے پاس وہ ایمان آئے گا، یہ وہ جلالت والا وہ شان والا ایمان کا صاحب بنے گا جس کو دیکھ کر کوئی عام مخلوق نہیں، شیاطین کا سربراہ ابلیس بھی راستہ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا، اعلان نبوت کے 5ویں سال ایمان لانے والا دوسرا مقام اور مرتبہ پا رہا ہے۔ ہاں مجھے ایک معاملہ اور بھی ملتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ جب دنیا میں آئے ہیں پھر رب نے اعلان کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اے لوگوں یہ بات طے ہے حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، یہ بات طے ہے حضور پاک اللہ کے رسول ہے، یہ بات طے ہے حضور پاک آخری نبی ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس معلومات بالکل حقیقت پر ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورت نمبر 33 ہے، سورت احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، سورت کی 40ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت نے ختم نبوت بتا دیا، ختم رسالت بتا دیا، ختم شریعت بتا دیا، ختم وحی بتا دیا کہ حضور پاک آخری صاحب الوحی ہے، ان کے بعد وحی نہیں چلے گی، آخری نبی ہے، نیا نبی نہیں آئے گا، آخری رسول و پیغمبر ہے، نئی رسالت و پیغمبری جاری نہیں رہے گی۔ لیکن رب نے حضور پاک کی زبان سے اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگوں اگر اللہ تعالی چاہتا میرے بعد نبوت جاری رہتی، اگر اللہ کی منشا میں ہوتا میرے بعد نبی آگے بھی بنتے، تو تمہیں پتا ہے وہ کون شخص ہے جس کا سر اس لائق ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا، اور جس کے کندھے اس لائق و فائق ہے کہ اس کے کندھے پہ نبوت کے تمغے سجتے، اور جس کا سینہ اس لائق ہے کہ اس کے سینے پر اللہ کی وحی آتی، جو شخصیت اس قابل ہے کہ وہ 1 لاکھ سوا لاکھ پیغمبروں میں اپنے رجسٹر کے اندر نام درج کروا سکتا، تو فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی رسول ہوتا، میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق اللہ کا نبی بن کے لوگوں کا نبی بنتا، اس کے لیے امت کلمہ پڑھتی، لوگوں کو کتاب پیش کرتا، لوگ اس کی کتاب پہ ایمان لاتے، یا اللہ کا پیغمبر بنتا، اپنے کلمے اپنے شریعت اپنے دین اپنے مذہب کا اعلان کرتا۔ لیکن ختم نبوت ہے، ختم رسالت ہے، ختم پیغمبری ہے، اسی لیے عمر بن خطاب نبی نہیں بنا۔ یہ حضور پاک نے بتایا، میں نے کہا میں مانتا ہوں عمر 40ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں، میں مانتا ہوں اعلان نبوت کے 5ویں سال کی ایمان لائے ہیں، لیکن اس کو دوسرا نمبر ملا ہے، دوسرا مرتبہ ملا ہے، اسلام میں 2nd مقام ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سر اس لائق تھا، نبوت کا تاج سجتا، کندھے اس لائق تھے، نبوت کے تمغے سجتے، سینہ اس لائق تھا، محبت وحی بنتا، یہ بندہ اس لائق تھا۔ اس لیے عمر فاروق کا مقام عام نہیں ہے، کبھی 40ویں نمبر پہ آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اسی اصول پر اسے امت میں دوسرا نمبر دیا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں تو میں نے کہا کئی جواب اور بھی ہیں جس سے سمجھ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا کیوں ہے کہ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا 40واں رتبہ پاتا، 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا 40واں درجہ پاتا۔ جی نہیں، 40ویں پہ کلمہ پڑھا دوسرا درجہ پایا۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ توجہ رکھنا، آپ مجھے دیکھیں، آپ جتنے بیٹھے بھائی مجھے دیکھیں، آپ کی توجہ نہیں لینی چاہیے۔
میں نے کہا 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا دوسرے مقام پہ آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے ہمیں ایک بات بتائی ہے، وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوی رسالت حضور پاک کا یوں پیش کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو طبقہ حضور کے ساتھ ہے اس کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہے، تراہم رکعان سجدا، اللہ کی نماز و عبادت کو پسند کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر کام خوشنودی ہے خدا بندی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں ان کی مثالیں اللہ نے قرآن اترنے سے 3500 سال پہلے تورات میں نازل کی ہے، قرآن اترنے سے 600 سال پہلے انجیل میں نازل کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی ہیں تورات میں بھی ہیں۔ ہاں یہ عمر 40ویں نمبر پہ ایمان لایا، لیکن اس کی صفت، اس کی صلاحیت، اس کی غیرت، اس کی ہمت، اس کی قوت، اس کی سکت، اس کے عدل، اس کے انصاف کو ان کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے تاریخ مکہ المکرمہ میں اس کا ایک نادر واقعہ دینے لگا ہوں۔ وہاں عمر بن خطاب کے لیے آج بھی مورخین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق وہ ہیں جو اپنے والد خطاب اور اپنے دادا نفیل کی وراثت کو سنبھال کے بزنس مین بنے تھے، تاجر بنے تھے، یہ اونٹوں کے چرواہے بھی تھے، اونٹوں کے کاروباری بھی تھے۔ اسلام سے پہلے عمر نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری سفر بھی کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ملک شام کا سفر تھا، یہ بیت المقدس جا رہے تھے، عمر اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ جب عمر قافلے سے بچھڑے، تلاش بسیار کے باوجود بھی اپنا قافلہ نہیں ملا تو عمر پریشان ہوئے۔ شام کا وقت تھا، ایک جگہ بیٹھے اور اس دیوار کے ساتھ بیت المقدس کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، بالکل نوجوان ہے، جوانی اس کی چہرے پہ ٹپک رہی ہے۔ وہ عمر کو آ کے دیکھتا ہے اور بڑی غور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ عمر حیران رہ گیا، میں تو اپنے اس گھر کے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، یہ جوان مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ عمر نے کہا جی میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ اس نے کہا تو مکہ مکرمہ سے آیا ہے؟ اس زمانے میں اسے بکہ کی بستی کہتے تھے۔ کہا جی ہاں میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اتنا بڑا شخص ہماری بستی میں ہے، آؤ میرے گھر میں آپ کا اکرام عزت احترام کروں۔ وہ حضرت عمر کو گھر لے گیا، حضرت عمر کو کھانا کھلایا، لیکن اس نے نوٹ کیا یہ کھانا کھانے کے اندر رغبت نہیں رکھتے۔ کہا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کہا بھائی تیرا اکرام اپنی جگہ، لیکن پریشانی ہے میں تو بزنس مین ہوں، میرا پورا بزنس کمیٹی کا قافلہ تھا، میں اس قافلے سے بچھڑ گیا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، لیکن میرے گھوڑے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنا جلدی دوڑ کے فلاں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ابلغ نسل کا عربی گھوڑا ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہوں، لیکن آپ ایک کام کیجئے، میرا کھانا تو کھا لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ بات طے کروں گا پھر چھوڑوں گا۔ حضرت عمر نے جلدی کھانا کھایا، سمجھا پتہ نہیں کوئی لین دین پیسے کی کرے گا، چلو اس کو اس کی فیس دے دیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کا آؤ کوئی بات کرو۔ وہ بندہ اس زمانے کا کرتاس جو اس کو صفحہ کہتے ہیں وہ پیج لے کر آیا، اس زمانے کا قلم دوات لایا کہ یہاں لکھ دے جس وقت تو اس جگہ کا حکمران بنے گا میری زمین پر ٹیکس معاف کر دو گے۔ میری زمین پر ٹیکس معاف ہوگا۔ عمر کہتے ہیں میں تو ہنسنے لگا، میں تو حیران ہوا اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو خطاب کا بیٹا ہوں، ابا سے اتنا ڈرتا ہوں کہ ابا چابک اٹھائے تو میں اونٹ چرانے چلا جاتا ہوں، اور یار مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دے، کوئی پیسے ویسے لینے ہیں تو لے لینا، لیکن یہ اس طرح کا مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا جی مذاق نہیں ہے، ادھر لکھ دو گے، یہ ابلغ نسل کا گھوڑا ہے، ابھی بٹھا کے پہنچاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں
جیسے کیسے جان چھڑانی تھی. میں نے 2-4 جملے لکھ دیے, اور بھائی جو تو کہہ رہا ہے مجھے ایکسپٹ ہے, مجھے جا کے چھوڑ دے. وہ بندہ نے مجھے اپنے ابلغ گھوڑے پہ بٹھایا, لکھائی کے بعد لکھی ہوئی چیز کو محفوظ کیا, اور اس کے بعد مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. چھوڑتے ہوئے ایک بات کا, عمر اپنے وعدے سے پیچھے نہ پھرنا. میں نے کہا جی بہت اچھا. عمر کہتے ہیں میں قافلے میں پہنچا, بات آئی اور گئی, کہتے ہیں رات آئی اور گئی, واقعہ چلا گیا, معاملہ ہوتا گیا. میں مکہ مکرمہ آیا, اعلان نبوت ہوا, نبوت کے 5 سال گزر گئے, میں کوئی ایمان نہیں لایا. 5ویں سال کافروں نے میٹنگ کی ہے, محمد کا سر لاؤ. سر لینے کے لیے میں گیا, لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی. عمر سر لینے نہیں جا رہا, تو سر دینے جا رہا ہے. عمر جھکانے نہیں جا رہا, عمر تو جھکنے جا رہا ہے. عمر منوانے نہیں جا رہا, تو ماننے جا رہا ہے. اور عمر تو بڑا بن کے نہیں جا رہا, تو اس کا محافظ و خادم بن کے جا رہا ہے. اے لوگوں, پھر مجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے متمتع کیا. پھر وہ وقت آیا جب میں نے ہجرت کی, رسالت آپ نے ہجرت کی. پھر وہ وقت آیا مدینہ منورہ میں حضور پاک کے ساتھ ہم نے ہر غزوے میں شرکت کی. ایک وقت آیا جب ہمارے دلوں پہ یہ خبر کڑاکا بن کے گزری, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. جب خلیفہ میں بنا, مجھے علم میں نہیں تھا, دماغ میں نہیں تھا, ذہانت سے بات اتر گئی تھی. معاملہ یہ ہوا, میری پاس میرے طرف سے کمانڈر ان چیف عمرو ابن عاص بنے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح بنے ہیں, جنہوں نے بیت المقدس کے سفر کیا ہے فتح کے لیے. وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے بادشاہ کو لاؤ, وہ ادھر آئے گا. اگر ہماری نشانیوں کے مطابق تمہارا بادشاہ ہوگا, چابیاں تمہارے حوالے, بغیر لڑائی کے بیت المقدس تمہارے قبضے میں دیں گے. پھر عمر غلام اسلم کو لے کر چلے تھے. پھر انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی, 17 پیوند اپنے کپڑوں میں لگے ہوئے تھے, تو نشانی پوری تھی. ادھر عمر کے کپڑ کو دیکھتے, ادھر تورات انجیل زبور کے صفوں کو دیکھتے, ادھر عمر کے لباس کو دیکھتے, ادھر اپنی کتابوں کو دیکھتے. جب ساری نشانیاں پوری, چابیاں حوالے کر دی, عمر فاروق کہتے ہیں مجھے بیت المقدس بڑی پسند تھی. آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے, حضرت سلیمان کی بسائی ہوئی مسجد ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سجائی ہوئی مسجد ہے. میں بھی اس کے قریب گیا, پورا وزٹ کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کو 2 جوانوں نے اپنے کندھے کا سہارا دیا ہوا ہے, اس کو لایا جا رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا ہے, وہ آ کر وہی سوال کرتا ہے جو اس وقت کیا تھا. تو عمر ہے, خطاب کا بیٹا ہے, مکہ مکرمہ سے آیا ہے. عمر کہتے ہیں وہ سوالات کر رہا ہے, میں دماغ پہ زور دے کر لوڈنگ کر رہا ہوں. یہ بات کبھی سنی تھی, کسی سے سنی تھی, کوئی معاملہ ایسے پیش ہوا تھا, ہاں یہ بات مجھ سے ہوئی تھی. یہ بات تھی کہ اس نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھا, اس نے کہا عمر یاد ہے میں نے تم سے لکھوایا تھا, کیونکہ میرا باپ تورات کا, انجیل کا, زبور کا عالم تھا. میں نے ابا سے سنا تھا آخری نبی آئیں گے, اس کا خلیفہ آئے گا, اس کی شکل, اس کی عقل, اس کی حیات, اس کی صفت, اس کی لباس, اس کی شباہت ایسے ہوگی. اور تمام نشانیاں, علامات جو میں نے ابا سے کتابوں میں پڑھے تھے وہ آپ پر فٹ تھے. میں نے اسی وقت اچھا وقت جانا, میں نے لکھوا دیا تھا. اور بڑا فاتح ضرور ہو, لیکن اپنی ٹیم کو کہہ دو میری زمین پر زراعت کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. نعرہ تکبیر. عمر تیری جرأت کو, عمر تیری عدالت کو, عمر تیری شہادت کو. واہ عمر, 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 واہ عمر. نعرہ تکبیر. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ ہمارے طاہر بھیا جی اتنا محبت کرنے والے ہیں, اللہ آپ کو سلامت, یہ بریلوی مسلک سے ہیں, لیکن آپ کو سننے کے بہت مشتاق ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آپ تشریف رکھیں, تشریف. جزاک اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو دنگ رہ گئے. جاہلیت کے زمانے کا وہ ڈیڈ اور معاہدہ تھا, جاہلیت کے زمانے کے سگنیچر تھے, لیکن اب اسلام آ چکا ہے. اب یہاں پر عمر کا عدل چلے گا, عمر کا انصاف چلے گا, عمر کسی پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعدہ پورا کروں گا, تیری زمین کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, لیکن جو ٹیکس جس طرح باقیوں کی زمینوں پہ ہے تیری پہ لگے گا, عمر اپنی جیب سے ادا کرے گا.
اس نے کہا جی وعدہ آپ نے پورا کیا، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی اس شریعت میں داخل کر دیا۔ تاریخ مکہ المکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ میں نے کہا 40ویں نمبر پہ ایمان لایا ہے، میں نے کہا اعلان نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ طے تھا کہ اس کا مقام دوسرا ہے، اگر کہ دیر آیت پر درست آیت، عمر آئے تو 40ویں نمبر پہ دے، رب نے مقام وہی دیا جو عالم ارواح میں طے تھا۔ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ عمر فاروق کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی ہوں گے، نہیں، بلکہ میں لفظ کہتا ہوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں حسنی حسینی سید سادات کے گھر کا جملہ دینے لگا ہو۔ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ایک ایک صحابی نبی کا مرید ہے، عمر مرید بھی ہے، مراد رسول بھی ہے۔ صرف مرید نہیں ہے، عمر مراد رسول ہے، عمر نبوت کی مراد ہے۔ اور بھائی آخر تو کچھ اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا در پکڑا ہے، اسلام کی عزت مانگی ہے، اللہ اسلام کو عزت دے دے یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ رب نے ابو جہل نہیں دیا، عمر کا انتخاب کیا، کیونکہ عمر میں جو صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی وہ ابو جہل میں کہاں تھی؟ وہ ابو جہل میں کہاں تھی؟ وہ معاملہ کہاں جو عمر میں تھا؟ جو نعمت، جو رتبہ، جو مقام، جو درجہ حیثیت اس نے اسلام کو دینی تھی، رسول اللہ کی عزت اور احترام کو دینا تھا، پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی شریعت کو چار دانگ عالم میں پہنچانا تھا، وہ عمر کے لیے رب کو مقصود تھا، ابو جہل کے لیے نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ عمر آیا تو 40ویں نمبر پہ ہے، مقام وہی ملا ہے جو عمر فاروق کا طے تھا۔ یہ عمر 10ویں سال بھی ایمان لاتے تو یہاں پہنچتے، پہلے سال بھی ایمان لاتے تو یہاں پہنچتے۔ کیوں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے ہاں تقدیر بدلی نہیں جاتی، اللہ کے ہاں مسئلہ بدلا نہیں جاتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ عمر اگر 10ویں سال بھی ایمان لاتے اعلان نبوت میں تو یہاں آتے، دلیل کیا ہے؟ آؤ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ معراج کی رات ہے، پاک پیغمبر آسمانوں پہ گئے ہیں، اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں نورانی مخلوق کے بھی پر جل جائیں وہ وہاں نہ پہنچے، جہاں حضور پہنچے ہیں عالم معاملات کو کراس کرتے ہوئے، عالم دنیا سے آتے ہوئے ناسوت لاہوت کی بات کراس، اور وہاں پہنچے جہاں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جہاں اللہ سے باتیں، اللہ سے ہم کلام، اللہ سے کنورسیشن، اللہ سے گفتگو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات کا تحفہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کا تحفہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا جواب ہے۔ اس جگہ پہ ایک بات ہے جو میری اس دلیل کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ رب کریم نے 50 نمازیں دی ہے، حضور لے کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دامن رحمت مصطفیٰ کو تھاما ہے، کہ اللہ نے کیا دیا؟ کہ 50 نمازیں دی، کہ میری امت بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی، کم کرا لیں۔ حضور واپس تشریف لے گئے، نمازیں کم ہوئی، روایات 2 ہیں، یا 5 کم ہوئی یا 10 کم ہوئی۔ 5 کو مانے تو حضور 9 بار آئے اور گئے ہیں، اگر 5-10 کو مانے تو 4 مرتبہ رسالت میں آپ کا آنا جانا بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب 5 رہ گئی، رب نے کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر ہمارے ہاں تبدیلی نہیں ہے، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ملے گا، چاہے 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 یہ طے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا ملے گی، تو 5 ضربے 10 50 ہوا۔ اس کو ملٹیپلائی کا جو آنسر ملا اللہ کے ہاں وہی طے تھا، وہ کمی اور زیادتی کے بعد بھی وہی تھا۔ میں نے کہا عمر کا مقام رب کے ہاں طے، عمر کا مرتبہ رب کے ہاں طے، عمر کا درجہ انڈرسٹوڈ تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، کوئی
وہ اسی مقام پہ آتا جس پر آج ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے ابھی بھی کئی جواب ہیں، ابھی بھی کئی جواب ہیں۔ تاریخ بدلنے کو ہے، 28 سے 29 جون ہونے کو ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عمر فاروق کا معاملہ طے تھا کہ یہ عمر نے ایسے ہی اس مقام پہ آنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو 5ویں سال ایمان میں داخل کر رہے۔ آپ کہیں گے لیٹ ہوئے ہیں تو پہلے والی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ اور قرآن پاک حدیث پاک کو ملائیں تو اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث پاک پہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھ لو پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، فرمایا لوگوں کچھ خوش نصیب، کچھ خوش قسمت، کچھ خوش شکل پروانے، اسلام کے دیوانے و مستانے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کا اتنا قرب، اللہ کی اتنی شفقت، اللہ کی اتنی مہربانی ملتی ہے کہ ان کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یذہبن السیئات بھی ہے اور فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو طے تھا کہ عمر جب بھی ایمان لایا یہاں ملا، لیکن 5ویں سال میں عمر ایمان لائے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، نبوت کے پہلے سال یہ مسئلہ پیش نہیں ہوا، دوسرے نہیں ہوا، تیسرے چوتھے میں نہیں ہوا، جو مسئلہ 5ویں سال میں ہوا۔ پہلے کہتے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کبھی جیل کی بات کرتے، حضور کی گرفتاری کی بات کرتے، کبھی جلاوطنی کی بات کرتے، آخر میں قتل کی بات کی ہے۔ یہ نبوت کا 5واں سال ہے، پھر قتل کون کرے گا؟ اور کس میں ہمت، طاقت، قوت، سخت، جرأت ہے جو محمدی مقابلے میں آئے؟ یہ 5ویں سال بات ہوئی، دار الندوہ میں سارے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، ابو لہب کی نسل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، یہاں عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ربیعہ بھی ہے، عقبہ بن ابی معیط بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابی بن خلف بھی ہے، مکہ کے رؤساء، مکہ کے کفار، مکہ کے لیڈر، مکہ کی قیادت جو کافروں کی ہے وہ بیٹھی۔ سب نے کہا وہ بہادر لاؤ، وہ مائی کا لال لاؤ، جس کی جرت ہو وہ محمد بن عبداللہ کا ساتھ نہ کر سکے، وار کر سکے۔ کون ہے؟ سب ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے، پھر سب کی نظریں جس پہ گئی تھی وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ اس سے پتا چلا اللہ نے 5ویں سال جب عمر کے ایمان کا فیصلہ کیا، اسی لیے کہ اب سارے تنگ آ گئے ہیں، اب یہ خود کو بزدل مانیں گے، بے غیرت مانیں گے، بے ہمت مانیں گے، بے مروت مانیں گے، بے طاقت مانیں گے، طاقتور عمر کو مانیں گے، غیرت مند عمر کو مانیں گے، ہمت والا عمر کو مانیں گے، قوت و سکت اور جرت والا عمر کو مانیں گے۔ رب نے کہا تم سے منواؤں گا، پوری میٹنگ میں منواؤں گا، علی رؤوس الناس منواؤں گا، سب کے سامنے منواؤں گا۔ جب تم مانو گے ہم بزدل بہادر تو، تب عمر جائے گا اور حضور کا سر لینے نہیں سر دینے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عمر تیری جرأت کو، عمر تیری جرأت کو، عمر تیری شہادت کو، عمر تیری شہادت کو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے 40ویں نمبر پہ اعلان نبوت کے بعد ایمان لا رہے، اعلان نبوت کے 5ویں سال ایمان لا رہے۔ وجہ یہی تھا کہ وہ ماحول بنے، وہ موسم آئے، وہ وقت آئے، وہ حالات آئے جب سارے بزدل مانے خود کو، عمر کو بہادر مانے، تب کلمہ پڑھنے کا وقت آئے گا۔ یہ تاخیر ہوئی نہیں ہے، کرائی گئی ہے۔
وہ کہتے ہیں میں تاخیر سے آیا، کچھ باعث تاخیر بھی تھا، سبحان اللہ. کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اللہ کے ہاں طے ہے ایک چیز یاد رکھے، یہاں معاملہ عام نہیں ہے، اہم ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی کہہ چکا ہوں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. جن کی مثالیں، جن کی علامات، جن کی نشانیاں، جن کی واقعات، جن کی باتیں، جن کے چرچے، جن کے تذکرے، ان کے پیدا ہونے سے دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکر دادا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کتابوں میں درج ہوں، ان کی ایک ایک چیز کا ٹائم طے ہو چکا ہوتا ہے. ایک ٹائمنگ کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس ٹائمنگ پہ وہ ایمان لاتے ہیں. میں ایک جملہ کہوں، عمر صرف آیا نہیں ہے، آ کر چھا گیا. وہ کہتے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو عمر نے وہی تلوار ہاتھ میں لی جو سب نے دیکھی تھی حضور کے سر لینے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تلوار نہیں بدلی تھی، گھوڑا نہیں بدلا تھا، لباس نہیں بدلا تھا، کوئی غسل درمیان میں صرف ایک ہوا تھا جس میں قرآن اپنی بہن سے دیکھا تھا، باقی سب کچھ وہی تھا. یہ انتظار میں تھے سر لے کے نکلے گا دار ارقم سے. عمر تلوار لے کے نکلے اور کہا اوے اب تک تو میرے یار تھے، ایک بات تو میں کہتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویوں سے کوئی یہ بات کہے اوے تیرا بھی کوئی شوہر ہوا کرتا تھا؟ تمہارے بچوں کو کوئی کہے اوے تیرا ابا بھی ہوا کرتا تھا؟ اگر یہی نیڈ ہے، اگر یہی حاجت ہے، اگر یہی چاہت ہے، اگر یہی مانگ ہے تو آؤ محمد الرسول اللہ کا راستہ روکو. عمر اسے کعبے میں لے کے آ رہا ہے، ایمان قبول کر چکا ہے. یہ کم اعلان تو نہیں تھا، یہ کافروں کی بربادی، تباہی، ستیہ ناسی کا اعلان تھا. وہ جس پروگرام پہ بھیجا تھا وہی پروگرام الٹ کے ان پر پڑا تھا. عمر فاروق کا یہ اعلان کوئی کم نہیں تھا. ابھی وہ مجددی صاحب فرما رہے تھے کہ سارے وہی دعائیں مانگتے ہیں، سب وہی حج کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جس جگہ حج کے لیے جاتے ہو، جہاں طواف اور وداع کے لیے اور طواف زیارت، طواف عمرہ کے لیے جاتے ہو، یہ جگہ ہے جہاں پر پابندی تھی اللہ کو ایک کہنے کی. آج ساری باتیں کھلی ہیں، بنیاد عمر فاروق ہے. تیرا عمر میرا عمر، تیرا عمر میرا عمر، تیرا عمر میرا عمر. میرے دوستو کیا اس سے یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ آج مجھے کہا جاتا ہے کہ جی نیکی ایسی کرو جو صدقہ جاریہ بن جائے. باقی ٹھیک ہے، ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کی بنیاد بننا. اگر میں اپنی نماز پڑھوں تو مجھے اپنی نماز کا ثواب ملے گا. میں صف لے کر دے دوں تو جتنے بندے اس پہ نماز پڑھیں گے سب کا ملے گا. میں خود پنکھے کے نیچے ٹھہر کے نماز پڑھوں تو مجھے ثواب ملے گا. میں پنکھا لے کر مسجد میں لگوا لوں، جس کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہو ان سب کی نیکی کا ثواب ملے گا. میں نلکا لگوا دوں، میں کنواں کھدوا دوں، میں مسجد بنوا لوں، میں صاحبان بنوا لوں، صدقہ جاریہ باقیوں کے لیے نیکی کی بنیاد. حضور کا اعلان من سن سنتا فی الاسلام حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا من بعد. لوگوں جس نے نیکی کی بنیاد بنائی خود بھی اجر ملے گا، بعد والوں کو بھی ملے گا. ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کعبۃ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہر بندہ منہ خانہ کعبہ شریف کو کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے. کہتے ہیں. آپ سب منہ بھی اس طرف کرتے ہیں جس کعبے کا در حضور کے لیے کھلوایا ہے تو خطاب کے بیٹے عمر نے. کیا ہم سب کا ثواب عمر فاروق کے کھاتے میں نہیں جائے گا؟ یہ قیامت تک کے آنے والوں کا طواف، قیامت تک کے آنے والوں کی نیکیاں، قیامت تک کے آنے والوں کی تمام حسنات عمر کے پلڑے میں نہیں جائیں گی؟ بولیے. تبھی تو میں نے کہا 40ویں نمبر پہ آیا، دوسرا مقام ملا، دوسرا مقام ملا، مرتبہ ملا، کیونکہ ابو بکر موجود تھے، وہ پہلے نمبر پہ تھے. میرے دوستو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے
جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا درجہ، جن کی حیثیت اتنی ہے کہ ان کے معاملات طے تھے، ان کے معاملات اللہ کے ہاں مقدر تھے، ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کے معاملات مکتوب تھے، اللہ کے ہاں موجود اور تحریر تھے، پچھلی کتابوں میں آ چکے تھے، اگرچہ بات میں ایمان لائے لیکن اپنے مقام پہ پہنچے۔ آج 2 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، عمر فاروق 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ عمر ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حضور پاک سے اس وقت پڑھا جب حضور دار ارقم میں بیٹھے ہیں، اور پھر عمر نے پہنچایا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پہنچایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین اور شریعت کو پہنچایا ہے۔ میں آپ کی اس خدمت میں کتابوں کا خلاصہ چند الفاظ میں دینے لگا ہوں۔ عمر فاروق نے حکومت کہاں کہاں پہ کی ہے، میں نے مختلف کتابوں سے 22 لاکھ مربع میل کا نقشہ اٹھایا، عمر کے دور کے صوبے اٹھائے تو 23 صوبے بنے ہیں جو عمر کے دور میں پروونس تھے، آج وہ کنٹری بن چکے ہیں۔ عمر کے دور میں صوبے تھے، آج ملک بن چکے ہیں۔ 23 کنٹریز، 23 ممالک ہیں جہاں عمر کا دبدبہ، عمر کا رعب، عمر کی سلطنت، عمر کی خلافت، عمر کی حکمرانی چلا کرتی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج ترکیہ کہتے ہو، عمر کے زمانے میں سلاجفہ روم کہتے تھے، پورا ترکی عمر کے ماتحت تھا، پورا ملک شام عمر کے ماتحت تھا، پورا ملک لبنان عمر کی حکومت میں شامل تھا، پورا ملک فلسطین عمر کی حکومت میں شامل تھا، مکمل اردن عمر کے ماتحت تھا، مکمل مصر عمر کے ماتحت تھا، مکمل حجاز اور سعودیہ عمر کے ماتحت تھا، مکمل لیبیا، مکمل سوڈان، مکمل یمن، مکمل عمان، مکمل دبئی، مکمل قطر، کویت، بحرین، ایران، افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان اور روس کا چیچنیا کا علاقہ، کوہ کاف، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضور کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ عمر فاروق ایمان لائے اور چھوٹی سی بات ہو، جی نہیں، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ بھی فتح ہوا، بیت المقدس بھی فتح ہوا، جس نے اسلام کو کمرے سے نکال کے 4 تانگے عالم میں پہنچایا ہے، پھر رب نے اس وفا کا بدلہ دیا ہے۔ آج آپ اور میں قرب مانگتے، اللہ حضور کا قرب دے دے۔ عمر وہ ہے جو آج بھی 1 گز کے فاصلے پہ حضور کی خدمت میں آرام فرما، 1 گز کا فاصلہ، شاید میں نے سخاوت کر کے زیادہ کہہ دیا، اس سے بھی کم کی بات ہے، عمر فاروق آج بھی موجود ہے۔ عمر کے خلاف باتیں کرنے والوں، تمہاری بک بک وہاں نہیں پہنچتی، وہاں درود اور سلام کی ڈالیاں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا میں ان دنوں میں سبیل لگا لوں، مجھے ایک شخص کہنے لگا سبیل لگا لوں ان دنوں میں ثواب ملے گا۔ میں نے کہا 1,00,000 سبیلیں لگا لے، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بستے ہوں گے۔ 1,00,000 نہیں، کروڑ سبیلیں لگا لو، لیکن معاملہ وہی ہوگا، جب تک یہ دل میں ہے تب تک بات بنے گی، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ برتن کسی پلیتی سے ملوث ہو اور اس میں دودھ جیسی چیز کو ڈال دی جائے۔ جی وہ سب اسلامی بینک میں رقم کو انویسٹ کر کے لینا کیسے ہے؟ اسلامی بینک کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے اس کے حلال ہونے کی ہے، باقیوں کی حرمت کی ہے۔ آپ ان میں سے جس کی رائے بھی اختیار کریں، آپ کے لیے گنجائش موجود ہے۔ فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ علماء کی دونوں رائے ہیں، آپ کے خلاف فتویٰ نہیں ہوگا۔ جس کی تحقیق پر آپ اعتماد کریں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اسٹیٹ لائف انشورنس، یہ معاملہ سود کا ہے۔ مفتی صاحب ایک دیوبندی امام صاحب مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں،
یار امام تو عام بندے کو بھی گالی دے تو تب بھی اس کی امامت مشکوک ہو جاتی ہے، اور یہ امت کے امام کو گالیاں دے رہا ہے. اور 2 رکعت کا امام اور ہوتا ہے، امت کا امام اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. لاکھوں علماء کے قائد ہیں، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان. آپ اس طرح کی بات کر کے غلط معاملہ کر رہے ہیں. ایسے امام صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب اور مودودی صاحب میں موازنہ کریں ان کے خیالات کے وقت. ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ مودودی صاحب والا معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو علماء کا اختلاف تھا وہ ایسی فروعی باتوں پہ تھا جن کا جواب دیا جا سکتا ہے. مودودی صاحب کا معاملہ اس سے اوپر ہے. مودودی صاحب کو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. مولانا مودودی صاحب نے جتنی باتیں صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، انبیاء اور اولیاء کے لیے لکھی ہیں، تو مودودی صاحب سے محبت کرنے والوں کو میں جملہ کہتا ہوں، یہاں سے صحابہ کا نام نکال لیں اور مودودی کا نام ڈال لیں. اس کے بعد آپ عبارت پڑھیں. اگر آپ کو برداشت ہو جائے تو آپ ہمیں کہیں. یہ میرا جواب نہیں ہے، شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے انبیاء کے لیے جو اس نے لفظ لکھے ہیں. آپ مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے چرواہے جیسا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھنا نعوذ باللہ کیا ہے؟ میں یہاں لکھ دوں لاہوریوں کا چرواہا، مودودی کے لیے قبول کریں گے لوگ؟ یہاں انبیاء کا نام نکال کے میں ان کا ڈال دوں، ان سے نام نکال کے جہاں حضرت عائشہ کا لکھا وہاں محمودہ بیگم کا ڈال دوں، ان کی اہلیہ کا. برداشت کریں گے؟ کوئی برداشت کرنے کے تیار نہیں ہے. تو مسلمان صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم یہ گالیاں برداشت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہر معاملے کو وضاحت کے ساتھ دیکھا کریں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.